بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے درخواست نویسی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ درخواست کیا ہے؟ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی عرضی، گزارش، خواہش یا عرض کی ہے۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا آفیسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے، یا ایسی تحریر جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ضرورت اس کام کی ذمہ دار شخص سے بیان کرتا ہے، درخواست کہلاتا ہے۔ درخواست ایک گزارش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی ادارے کے حکام کو باخبر کرتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، جو زیادہ تر کسی سرکاری آفیسر یا عوامی ارباب مجاز سے کی جاتی ہے۔ عام بول چال میں درخواست ایک دستاویز ہے جو کسی آفیسر کے نام لکھی جاتی ہے اور جس پر عموماً متعدد افراد کے دستخط ہوتے ہیں۔ شخصی ملاقات اور زبانی یا دہانیہ بھی درخواست کا ایک طریقہ ہے۔ عدالت میں بھی لوگ کسی معاملے پر درخواست دائر کر سکتے ہیں جو بعد میں مقدمے کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ خط کی طرح اس میں بھی حفظی مراتب یعنی ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنا مقصد مختصر الفاظ میں واضح طور پر بیان کرنا چاہیے اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ درخواست کے ذریعے ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک مہذب طریقہ ہے۔ طلباء کا درخواست سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ درخواست عموماً دو طریقوں سے پیپر میں آتی ہے۔ نمبر 1 ہے پرنسپل کے نام، نمبر 2 ہے ہیلتھ آفیسر، وابڈا، بلدیہ وغیرہ کے نام۔ درخواست لکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اور ضروری ہدایات ذہن نشین ہونا چاہیے۔ درخواست ہمیشہ نئی صفحے سے شروع کی جائے۔ درخواست داخل کرنے سے پہلے آفیسر کا عہدہ لکھا جائے، جیسے کہ بخدمت پرنسپل صاحب، جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ داخل کریں، یعنی صاحب یا جناب، اور سکتہ کے بعد اس ادارے کا نام لکھیں جس کے آفیسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جیسے کہ بخدمت پرنسپل صاحب APS میرانشاہ۔ طرز تحقق کے بعد عنوان کے تحت درخواست تحریر کرنے کا مقصد لکھا جائے۔ مثلا عنوان ہوگا درخواست برائے فیس معافی۔ درخواست کا عنوان مختصر اور جامع ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد القاب تحریر کریں، جیسے کہ جناب عالی تحریر کریں۔ جناب عالی کے بعد حرف ندائیہ کی علامت ضرور لکھیں۔ القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضمون یعنی پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی آغازی تمہید یعنی مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے۔ اصل مدعا لکھا جائے۔ اگر مدعا طویل ہو تو اسے پیراگراف میں لکھیں۔ پھر باری آتی ہے اختتام کی۔ درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کی نوازش ہوگی، اللہ آپ کا اقبال بلند رکھے، برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں بلکہ براہ مہربانی لکھیں۔ مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھیں بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا لکھیں۔ درخواست کے اختتام پر سبھی کے دائیں طرف العارض یعنی عرض گزار یا عرضی وغیرہ لکھیں۔ اسی کے نیچے اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرمان بردار لکھیں، اور اگر درخواست سرکاری ہے تو آپ کا نیازمند یا آپ کا مخلص لکھیں۔ تابعدار ہرگز نہ لکھیں کیونکہ اس کے معنی ہے تابع رکھنے والا، فرمان بردار یا تابع فرمان لکھیں۔ العارض لکھ کر اسی سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہمیشہ اردو میں لکھیں۔ درخواست کم سے کم 1 صفحے پر ہو اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحے پر ہو۔ اگر آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہوں تو نام، شہر اور اسکول یا رول نمبر کی جگہ الف ب ج لکھیں۔ اب ہم 3 موضوعات پر درخواست لکھیں گے۔ اب اچھی طرح درخواست کا طریقہ کار یعنی پیٹرن کو ذہن نشین کیجیے تاکہ پیپر میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ تو چلو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈانچہ لکھیں گے، یعنی بورڈ پر میں ڈانچہ لکھوں گا کہ ہمارا جو ڈانچہ ہوتا ہے یعنی پیٹرن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم درخواست لکھیں گے۔ تو چلو اب شروع کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بورڈ پر پیٹرن لکھا ہے یعنی طریقہ کار لکھا ہے، ہم جب بھی درخواست لکھیں گے یہی طریقہ ہے، یعنی اس طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ سب سے پہلے یعنی ہم جس آفیسر کو درخواست لکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کا نام لکھیں گے، اس کے بعد یعنی جس ادارے کو لکھ رہے ہیں تو پھر اس ادارے کا نام لکھیں گے۔ جس طرح ہم نے لکھا ہے یعنی ہم نے درخواست لکھ رہے ہیں پرنسپل صاحب کے نام، پھر آئے گا اسکول، اس کے بعد ہمارا ہوگا عنوان، یعنی آپ جو درخواست لکھ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم وہ عنوان لکھیں گے۔ درخواست برائے بیماری، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے وصولی سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد آتے ہیں القاب، اس کے بعد ہم لکھیں گے جناب عالی، اس کے بعد ہوتا ہے نفس مضمون۔
مضمون، یعنی ہم اپنا مدعا جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے، یعنی مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نفسی مضمون کے بعد باری آتی ہے لہٰذا کے ذریعے ہم اس شخص سے التجا کریں گے کہ میری اس التجا پر غور فرمائے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے العارض ہم 3 لائنوں میں لکھیں گے، اور 3 لائنوں کے سامنے ان 3 لائنوں میں ہم لکھیں گے عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، اور بالکل آخر میں ہوگا مورحہ ہمیشہ ہم اردو میں لکھیں گے، یعنی یہ اردو کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ کا تابع فرمان کی جگہ ہم تابعدار ہرگز نہیں، کیونکہ تابعدار غلط ہے۔ اس کے بعد ہوگا نام، رول نمبر، کلاس، اسکول۔ اگر آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں، بورڈ کے پیپر میں ہم نام، رول نمبر، کلاس، اسکول کی جگہ الف ب ج لکھیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس طریقہ کار پر ہم 3 درخواست لکھیں گے۔ درخواست نمبر 1 ہے درخواست برائے حصولی سرٹیفکیٹ، بخدمت جناب پرنسپل صاحب APS میران شاہ۔ عنوان درخواست برائے حصولی سرٹیفکیٹ۔ جناب عالی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ فجوی آپ کی زیر نگرانی جماعت ہفتم کا طالب علم ہے۔ جناب والا فجوی میران شاہ گاؤں میں رہائش پذیر ہے اور اسکول سے دوری ہونے کی بنا پر آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فجوی اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ لہذا آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ فجوی کو جماعت ہفتم کا سرٹیفکیٹ دینے کے احکامات صادر فرما کر مشکور فرمائیں، تاکہ فجوی نزدیک کسی اسکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، شاگرد، نام، کلاس، رول نمبر، اسکول۔ درخواست نمبر 2 ہے درخواست برائے پروموشن، بخدمت جناب پرنسپل صاحب APS میران شاہ۔ عنوان درخواست برائے پروموشن۔ جناب عالی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ فجوی آپ کی زیر نگرانی جماعت ہفتم کا طالب علم ہے۔ جناب والا فجوی جماعت ہفتم کا طالب علم ہے، لیکن فجوی کی عمر زیادہ ہے اور میٹرک تک فجوی کی عمر 17 سال تک پہنچ جائے گی۔ فجوی وعدہ کرتا ہے کہ وہ جماعت ہفتم میں زیادہ محنت کر کے اپنا پوزیشن برقرار رکھ لے گا۔ لہٰذا فجوی بذریعہ درخواست عرض پیش کرتا ہے کہ فجوی کو جماعت ہفتم سے جماعت ہشتم کو پروموٹ کیا جائے۔ فجوی تاحیات ممنون رہے گا۔ عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، شاگرد، نام، کلاس، رول نمبر، اسکول۔ درخواست نمبر 3 ہے درخواست برائے بحالی داخلہ، بخدمت جناب پرنسپل صاحب APS میران شاہ۔ عنوان درخواست برائے بحالی داخلہ۔ جناب عالی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ فجوی آپ کی زیر نگرانی اسکول میں کلاس ہفتم کا طالب علم ہے۔ اردو اور انگریزی مضامین کے پیریڈز میں کثرت غیر حاضری کی وجہ سے اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا ہے۔ جناب والا میں شہر سے 15 کلومیٹر دور ایک دیہات کا رہنے والا ہوں۔ مجھے روزانہ بس کے ذریعے اسکول آنا پڑتا ہے۔ میرا دیہات نہایت پسماندہ علاقے میں واقع ہے، جہاں ٹرانسپورٹ کی مناسب سہولت مہیا نہیں۔ اتنا رش ہوتا ہے کہ بس میں جگہ نہیں ملتی، حتیٰ کہ بس کی چھت پر بھی تل گرنے کو جگہ نہیں ملتی، لہٰذا اگلی بس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ میرا نام اسکول میں دوبارہ داخل فرمائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسکول میں اپنی حاضری باقاعدہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ عین نوازش ہوگی، فقط زیادہ ادا، مورحہ 21 اگست 2020۔ العارض آپ کا تابع فرمان، شاگرد، نام، کلاس، رول نمبر، اسکول۔ یہ 3 درخواستیں تھیں، یعنی درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، درخواست برائے پروموشن اور درخواست برائے بحالی داخلہ۔ آپ اس پیٹرن کو یعنی اس طریقہ کار کو ذہن میں رکھ کر درخواست لکھنے کی کوشش کریں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اسے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔
زبان